لائرز نے کسی قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کیا، اور یہ آپ کے سامنے ابھی منہ بولتا ثبوت ہے کہ آپ کے سامنے کنسٹرکشن کا کام ہے، لائرز کے چیمبرز ٹوٹے ہیں۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ٹریفک کے ہجوم میں کتنی ڈیتھس ہو جاتی ہیں جب ایمبولینسز یہاں پھنس جاتی ہیں، تو یہ ایک بڑا اچھا پروجیکٹ ہے۔ فی الحال وہ گلیوں میں بیٹھ کے اپنی کرسیاں اور وہ ٹیبلز رکھ کے کام کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید محمد یاسین ہاشمی۔ اس وقت موجود ہوں راولپنڈی کچہری چوک پر، جہاں پر میگا منصوبے کا افتتاح ہو چکا ہے۔ یہ افتتاح 3 نومبر کو ہوا تھا۔ ناظرین، یہاں پہ یہ بات بڑی قابل ذکر ہے کہ 3 انڈر پاس بنیں گے اور 3 فلائی اوور بنیں گے۔ جو راولپنڈی کے رہائشی ہیں، ان کو جو پرابلم ہوتی تھی اسکولوں میں چھٹی کے وقت اور دفاتر میں چھٹی کے وقت، یقیناً یہ 10 ماہ کا پروجیکٹ جب مکمل ہوگا تو آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔ میرے ساتھ اس وقت وائس پریزیڈنٹ راولپنڈی ڈسٹرکٹ بار نائلہ ملک موجود ہیں۔ اسی حوالے سے ان سے بات چیت کریں گے۔ میم، کیسی ہیں آپ؟ جی الحمدللہ۔ میم، اس پروجیکٹ کے حوالے سے جو کنٹرڈکشن چل رہی تھی انتظامیہ اور وکلاء کے درمیان، وہ حل ہو چکی ہے؟ سر، کوئی کنٹرڈکشن ڈے 1 سے تھی ہی نہیں۔ میں چونکہ وائس پریزیڈنٹ ہوں ڈسٹرکٹ بار راولپنڈی کی، میری پوری ایگزیکٹو باڈی تقریباً ہم نے 16 نشستیں کی ہیں ضلعی انتظامیہ سے۔ ان کی طرف سے بھی تعاون شامل حال رہا، اور ہماری طرف سے بھی کوئی اس قسم کی بات نہیں ہوئی کہ ہم اس پروجیکٹ میں حائل ہو رہے ہیں یا دیوار بن رہے ہیں، کیونکہ یہ ایک قومی مفاد کا پروجیکٹ ہے اور اس کو ہونا ہی ہے۔ یہ آگے آنے والی جنریشنز کے لیے بھی، ہمارے لیے بھی ایک ترقی کا پیش خیمہ اس طرح ثابت ہوگا، وقت بچائے گا۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ٹریفک کے ہجوم میں کتنی ڈیتھس ہو جاتی ہیں جب ایمبولینسز یہاں پھنس جاتی ہیں، تو یہ ایک بڑا اچھا پروجیکٹ ہے۔ آنے جانے کے حوالے سے جو آلٹرنیٹ ویز دیے گئے ہیں، کیا آپ ان سے مطمئن ہیں؟ جی، ڈے 1 میں ہمیں تھوڑی سی مشکلات کا سامنا تھا، کافی سارے رستے بند کر دیے گئے تھے، اور سچ پوچھیں تو میں خود 2 گھنٹے سے لیٹ یہاں پہنچی، جو میں 9-10 منٹ میں یہاں پہنچ جاتی ہوں۔ لیکن یہ تھا کہ سیکنڈ ڈے سے پھر چیزیں بہتر ہونا شروع ہو گئیں، اور اب الحمدللہ سلسلہ چل رہا ہے، اب اس طرح سے پریشانیاں نہیں ہیں۔ اچھا میم، دیکھ رہے ہیں یہ بات کہاں تک سچ ہے کہ 3 شفٹوں میں اس میگا پروجیکٹ کا کام جو ہے وہ جاری ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ منصوبہ اپنی مقررہ مدت یعنی 10 ماہ میں مکمل ہو جائے گا، تو آپ اس کو کس طرح دیکھتی ہیں؟ جی، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بہت مستعدی سے کام کر رہے ہیں، اور یہ شفٹوں میں ہی کام ہو رہا ہے، اور بہت اگریسو کام ہو رہا ہے، اور اچھا ہے، کیونکہ یہ یہاں سے دیکھیں 2 لاکھ کم و بیش گاڑیاں ہیں جو روزانہ کی بنیاد پہ یہاں سے گزرتی ہیں، تو یہ جتنا جلدی پروجیکٹ کمپلیٹ ہو تو سب کے لیے اچھا ہے۔ آخر میں 2 چھوٹے چھوٹے سوال ہیں۔ ایک تو یہ بتائیے گا کہ ٹریفک پولیس کے جو انتظامات ہیں ان سے آپ مطمئن ہیں؟ دوسرا، چونکہ یہ ملک جو ہے یہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے بنایا، جو کہ خود بھی بیرسٹر تھے، تو اس حوالے سے قوم کو کیا پیغام دیں گی؟ جی، جو ٹریفک کے انتظام ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ ڈے 1 میں ضرور کچھ مشکلات کا سامنا تھا شہریوں کو، لیکن اس کے بعد سے بتدریج بہتری آئی ہے، اور اب اس طرح سے ہم نہیں دیکھتے کہ کوئی بدنظمی ہے ٹریفک میں۔ اور بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا کہ قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان بھی ایک بیرسٹر تھے، اور آپ ہماری بھی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، تحریک میں اس سے پہلے جہاں کہیں بھی ہمارے ملک کو ہماری قربانی کی ضرورت پڑی ہے، لائرز ہمیشہ صف اول میں رہے ہیں۔ لائرز نے کسی قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کیا، اور یہ آپ کے سامنے ابھی منہ بولتا ثبوت ہے کہ آپ کے سامنے کنسٹرکشن کا کام ہے، لائرز کے چیمبرز ٹوٹے ہیں، اور اب وہ دوبارہ کنسٹرکٹ ہوں گے انشاءاللہ۔ جس طرح سے ضلعی انتظامیہ نے نشاندہی کی، اس حد تک وہ توڑ پھوڑ کا شکار ہوئے ہیں، اور اب آگے انشاءاللہ کنسٹرکٹ ہو کے وہ پھر اپنے دفتروں میں بیٹھیں گے۔ فی الحال وہ گلیوں میں بیٹھ کے اپنی کرسیاں اور وہ ٹیبلز رکھ کے کام کر رہے ہیں۔ ناظرین، آپ نے بات چیت سنی وائس پریزیڈنٹ ڈسٹرکٹ بار راولپنڈی نائلہ ملک کی۔ ناظرین، یہ ملک ہمارا ہے، اور اس ملک کے لیے ہماری جانیں بھی قربان ہیں، اور دشمن اگر اس ملک کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے گا تو ہر وہ میلی آنکھ نکال دی جائے گی، چاہے وہ ہمسایہ لیفٹ کا ہو یا رائٹ کا ہو۔ اس طرح کی منفرد، دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے ہماری ویب۔